Inventories play a very important role in just in time. Basically, just in time میں inventories کو minimize کیا جاتا ہے, ان کو eliminate کرنے کی کوشش ہوتی ہے, ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی زیرو انوینٹری ہو. ریزن بینگ انوینٹریز جو انیفیشنسیز ہیں سسٹم کے اندر, ویسٹیج ہے, بریک ڈاؤن, ڈسرپشنز ہیں, ان کو ہائڈ کرتی ہے. تو انوینٹریز کو منیمائز کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی کم انوینٹری ہو اتنا بہتر ہے. تو جسٹ ان ٹائم سسٹم کے اندر انوینٹریز کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور صرف اتنے ہی رکھنے کا ہوتا ہے منیمم لیول, جس سے ہمارا آپریشن کی رننگ میں کوئی فرق نہ آئے. لیکن اس کے اندر ایشو یہی ہے کہ انیفیشنسیز کو کیونکہ ہائڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپریشن میں کوئی فرق نہ آئے اور اسموتھ فلو ہو رہا ہو, تو انوینٹریز بلڈ کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سسٹم کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ریڈیوس کرتے جائیں آہستہ آہستہ, اور جو پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہوتے جاتے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کریں. انوینٹریز کم کرنے کا سسٹم بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے اندر پل سسٹم یوز کیا جاتا ہے. پل سسٹم از کہ اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ پھر جو اپ اسٹریم والا ورک اسٹیشن ہے اس سے مٹیریل پل کریں گے. اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو اپ اسٹریم والے ورک اسٹیشن سے مٹیریل پل نہیں ہوگا, تو اپ اسٹریم والا ورک اسٹیشن کوئی پروڈکشن نہیں کرے گا اور وہ ادھر ہی رک جائے گا, اور جو انوینٹری ہے وہ اتنی کی ہی مینٹین کرے گا, اس سے زیادہ انوینٹری نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے انوینٹری انکریز نہیں ہوتی. جبکہ پش سسٹم کے اندر کیونکہ جو اپ اسٹریم والا ورک اسٹیشن ہے وہ مٹیریل پش کرتا ہے ایز پر شیڈیول, تو وہ ڈیمانڈ بے شک نہ ہو وہ پروڈیوس کرتا رہے گا کیونکہ اس کے شیڈیول کے اندر ہوتا ہے. تو پش سسٹم انوینٹری بلڈ کرتا ہے, پل سسٹم کے اندر انوینٹری ریڈیوس ہو جاتی ہے. سیکنڈ وے از کہ لاٹ سائزز اسمال کر لیں. پہلے بتایا تھا جیسے کہ لاٹ سائز اگر لٹ سے 200 کا ہے تو انوینٹری ایوریج انوینٹری کتنی ہوگی. ہم نے دیکھا تھا کہ ایوریج انوینٹری از Q ڈیوائڈیڈ بائی 2, دیٹ از لاٹ سائز ڈیوائڈیڈ بائی 2. سو 200 ہے تو 100 از ایوریج انوینٹری. اگر 100 کی لاٹ سائز ہے تو ایوریج انوینٹری ول بی 50. اسی طرح اگر 10 یونٹس کی لاٹ سائز ہے تو ایوریج انوینٹری ول بی 5. تو جتنا اسمال لاٹ سائز ہوتا جائے گا انوینٹری اتنی ہی ریڈیوس ہوتی جائے گی. جسٹ ان ٹائم ڈلیوری سسٹم سپلائرز کے ساتھ کہ سپلائر بھی جسٹ ان ٹائم کو فالو کریں, اور یہ جو جاپنیز کمپنیز ہیں ان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سپلائرز بھی اپنی جو فیسلٹی ہے وہ جو ان کے کسٹمر ہے میجر کسٹمر اس کے پاس لوکیٹ کرتے ہیں, سو دیٹ دن میں اراؤنڈ ایک شفٹ میں 5-6 بار وہ ڈلیوریز کرتے ہیں جسٹ ان ٹائم کے بیسس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے بھی انوینٹری جو ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور ڈلیوری بھی ڈائریکٹلی جہاں پوائنٹ آف یوز ہے وہاں ہوتی ہے, نہ کہ کسی ویئر ہاؤس میں, کسی اسٹوریج میں. اگر ویئر ہاؤس میں درمیان میں کریں تو اگین انوینٹری بلڈ اپ ہوگی. تو وہ ڈائریکٹ جہاں یوز ہو رہا ہے وہیں ڈلیوری ہوتی ہے اور وہیں سے یوز ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی وجہ سے بھی انوینٹری بالکل ریڈیوس ہو جاتی ہے. دین جو شیڈیول ہے اس کے مطابق پرفارمنس ہونی چاہیے, اس کے حساب سے پروڈکشن ہونا چاہیے. شیڈیول بہت زیادہ اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اگین انوینٹریز بلڈ اپ ہوں گی. تو شیڈیول کے مطابق کام ہوگا تو انوینٹریز منیمائز ہوں گی. سیٹ اپ ٹائم دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سیٹ اپ کاسٹ جیسے بتایا ہے EOQs ماڈل کے اندر بھی کہ سیٹ اپ کاسٹ ریڈیوس ہوگا تو جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے وہ ریڈیوس ہوگی. تو اسی بیسس کے اوپر جو سیٹ اپ ٹائم کو اگر ہم ریڈیوس کریں گے تو لاٹ سائز ریڈیوس ہوگا. اس کی وجہ سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سیٹ اپ ٹائم ریڈیوس کیا جائے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ امریکن آٹو موبائل کمپنیز میں امریکن 8 گھنٹے لگاتے ہیں سیٹ اپ کرتے ہوئے فرام ون پروڈکٹ ٹو چینج اوور ٹو اندر پروڈکٹ. لیکن
ان جاپان انہوں نے اچیو کیا ود ان 10 منٹس. سو یو کین سی کہ جو سیٹ اپ ٹائم کی ریڈکشن کی وجہ سے دے پریکٹیکلی کین پروڈیوس 1 یونٹ اینڈ چینج اوور ٹو اندر ماڈل. گروپ ٹیکنالوجی از اندر امپورٹنٹ میتھڈ. گروپ ٹیکنالوجیز کے اندر ہم گروپس کریٹ کر لیتے ہیں, فیملی آف پروڈکٹس کریٹ کر لیتے ہیں, اور ان فیملی آف پروڈکٹس کے لیے پروڈکشن لائن بنائی جا سکتی ہے ایک اسمال قسم کی, رادر دین ایک ہیوج فیکٹری کے اندر ایک وقت میں ہی سارے پروڈکٹس کی پروڈکشن کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی وجہ سے اگین ڈیلیز ہوں گے. تو وہ اگر اسمال یونٹس پروڈکشن کے بنائے جائیں فیملی آف پروڈکٹس ریلیٹڈ, تو اس کی وجہ سے بھی اگین انوینٹریز ریڈیوس ہوں گی. اب اس کے اندر وی کین سی کہ انوینٹریز کس قسم کا رول پلے کرتی ہے. یہ انالوجی ہے. اس کے اندر انوینٹری از لائک ریور, واٹر کہہ لیں, فلو ہو رہا ہے اور وہ بڑا اسموتھلی فلو ہو رہا ہے. آلدو دیر آر راکس انڈر دا سرفیس آف دا واٹر, اور وہ راکس ان پروڈکشن سسٹم آر پروسیس ڈاؤن ٹائم جو کہ انفیشنسیز اور ویسٹیجز ہیں. دیٹ از کوالٹی پرابلمس, لیٹ ڈلیوریز, سیٹ اپ ٹائم کا پرابلم, اسکریپ. سو دیٹ از دا پرابلم. اب کرنا کیا ہے کہ واٹر لیول کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں سو دیٹ ون جو راک ہے ایٹ اے ٹائم وہ نظر آئے اور اس کو ریموو کیا جائے. تو اس طرح اگر ہم کریں تو لیٹ سے سیکنڈ کے اندر ہم نے اس کو ریڈیوس کیا, دیٹ مینس کہ ہم انوینٹری کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اینڈ وی سی کہ جی پروسیس ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ ایز اے پرابلم نظر آئے جو کہ اسموتھ فلو کو ڈسرپٹ کر رہا ہے. سو پروسیس ڈاؤن ٹائم کا کازز ڈھونڈیں اور اس کو ریموو کریں, اینڈ دین اگین ریڈیوس انوینٹری لیول ہے. ان دس کیس انالوجی کے مطابق واٹر سرفیس آپ نے ریڈیوس کی. نیکسٹ پرابلم پرابلی ول بی کوالٹی پرابلمس کہ کوالٹی ایشوز آ رہے ہیں, تو اس کو ریڈیوس کریں. الٹیمیٹلی سارا فلو اسموتھ ہو جائے گا, سارے کے سارے پرابلمس ریموو ہو جائیں گے. سو اس بیسس کے اوپر جو انوینٹری ہے وہ بالکل منیمائز ہو جائے گی اور سارے کے سارے سسٹم کے پرابلمس اور ویسٹیجز ساری ریموو ہو جائیں گی. اور جیسے شنگو سیز انوینٹری از ایول. شنگو از دا پرسن جس نے جسٹ ان ٹائم کے اوپر بہت کام کیا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم انوینٹری از ایول بیکاز اٹ ہائڈس آل دا انفیشنسیز ان دا سسٹم, اور اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے.